الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من جو امت کے لیے راتوں
نہایت ہی واجب الاحترام دینی دوستوں، بھائی بزرگوں، آج جمعۃ المبارک کا دن بھی ہے، 12 ربیع الاول شریف کی تاریخ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، جلوہ گری کا مہینہ ہے، تشریف آوری کا مہینہ ہے۔ یہ ڈبل دونوں فضیلتیں اللہ کی طرف سے جمع ہو گئی۔ اللہ نے اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتے جمعے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بارے میں چند باتیں عرض کی تھی۔ اسی مضمون کو آگے چلاتے ہوئے کہ جب اللہ نے یہ عظیم مسرت عطا فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی، میرے تیرے نبی کی اماں فرماتی ہیں جب میرے لال کا ظہور ہوا تو میں نے کیسر و کسریٰ کے محلات کے دیگرے گرتے ہوئے دیکھے، آتش کدے بجھ گئے، 360 بیت اللہ میں بت رکھے تھے، سارے کے سارے منہ کے بل گر پڑے اور سارا مکہ خوشبو کے ساتھ معطر ہو گیا۔ عبد المطلب آپ سرکار کے دادا جان دوڑتے ہوئے گھر آئے اور بی بی آمنہ کو مبارک دی اور زبان سے پکار اٹھے۔ جب اپنے پوتے کو دیکھا، عبداللہ کے لفظ جگر کو دیکھا، حضرت عبد المطلب فرمانے لگے بیٹی آمنہ میں قبیلے کا سردار ہوں، بڑے بڑے میں نے قبیلوں کے بچے دیکھے ہیں، بڑے بڑے حسین بچے دیکھے ہیں، لیکن ایسا حسین بچہ میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ حضرت آمنہ بھی فرماتی ہے میں نے بھی ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ اتنے میں حلیمہ سعدیہ بھی تشریف لے آتی ہیں۔ اما آمنہ حلیمہ فرماتی ہیں بی بی آمنہ تجھے مبارک ہو، میں نے بڑے بڑے عمراء کے بچوں کو پالا ہے، میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے امیر لوگوں کے گھروں میں بچے پیدا ہوئے، میں نے بڑے بچے دیکھے ہیں، لیکن تیری لال جیسا میں نے حسین نہیں دیکھا۔ جبریل امین عرش سے دوڑ لگاتے ہیں، آگے عرض کرتے ہیں میں بھی اپنی ترجمانی کرتا ہوں، میں نے مشرق میں چکر لگایا، میں نے مغرب میں چکر لگایا، میں نے شمال و جنوب میں چکر لگایا، ایسا حسین بچہ میں نے بھی کہیں نہیں دیکھا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جبریل تم بھی ٹھیک کہتے ہو، سردار عبد المطلب تم بھی ٹھیک کہتے ہو، حلیمہ سعدیہ تم بھی ٹھیک کہتی ہو، بی بی آمنہ تم بھی ٹھیک کہتی ہو، لیکن میری بات سنو، ایسا حسین بچہ تم کیسے دیکھ لیتے؟ آج تک میں نے ایسا حسین بچہ پیدا ہی نہیں کیا اور نہ کروں گا۔ کسی نے کیا ترجمانی کی ہے؟ فرمایا حسینہ جمیلہ تم موڑ دیتا، محمد بنالد قلم توڑ دیتا۔ بڑے بڑے حسین دنیا میں آئے، یوسف علیہ السلام کا بھی حسن بڑا مشہور ہے، ہر نبی حسین ہوتا ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جنہوں نے حسن یوسف کو دیکھا ان عورتوں نے اپنی ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ دی، جنہوں نے میرے سونے محمد کو دیکھا انہوں نے اپنی گردنیں کٹا دی۔ جان کو بات کر دی، سولی میں چل گئے، طرح طرح کے ظلم برداشت کیے، جنہوں نے میرے محبوب کی زلفوں کا حسن دیکھا، مردوہا والے کپڑے کی بہارت دیکھی، انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، لیکن دامن رسالت کو چھوڑا نہیں۔ آپ کے حسن کے چرچے، آپ کی آمد کے چرچے، گلی گلی کوچے کوچے، اور جیسے میں نے
گزشتہ جمعے عرض کیا تھا مضافات سے دیہاتوں سے دائیاں آئیں، ایک ایک کر کے چلی گئی، کسی نے کیا منظر کشی کی ہے، کہتے ہیں اپنے اپنے مقدر دی ہوتی ہے گل، اپنے اپنے مقدر دی ہوتی ہے گل، آئیاں دائیاں ہزاراں سی مکے دیول، جیڑی ڈاچی قدم بھی نہ سکتی سی چل، جیڑی ڈاچی قدم بھی نہ سکتی سی چل، عرش دے شہسواراں دے کم آ گئی، او شان فاروق صدیق تاکید ساں، او شان فاروق صدیق تاکید ساں، کیتا اللہ نے جنہاں دا اچا مقام، روز انور دے وچ جیڑی بچتی سی تھاں، کملی والے تے یاراں دے کم آ گئی، ساری دائیاں چلی گئی، آخر میں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آخر میں مکے میں پہنچی، پتہ چلا کہ سردار عبد المطلب کے گھر پوتا ہوا ہے، پوچھتے پوچھتے اس گھر میں پہنچی جہاں نبوت کی خوشبو آ رہی تھی، اما آمنہ کے ذہن میں پہنچی، آنگن میں پہنچی، اما حلیمہ فرماتی ہیں جب آمنہ کے گھر میں میں داخل ہوئی، میرا دماغ، قلوب و اذہان نبوت کی خوشبو سے معطر ہو گیا، ایسی خوشبو میں نے کہیں نہیں سنی، تو جب میں نے ایسے گود میں اٹھایا، پیار کیا، اما حلیمہ تیرے نصیبے پہ قربان کہ تو نے میرے بدنی کے چہرے کو کتنی بار چوما ہوگا، کتنی بار بوسے دیے ہوں گے، آج کوئی حجر اسود کو بوسہ دیتے ہم اس کو کتنا عظمت والا جانتے ہیں، یہ حاجی ہے، حجر اسود کو اس نے بوسہ دیا ہے، اما حلیمہ تیرے مقدر کا کیا کہنا کہ تو نے میرے بدنی کے رخساروں کو چوما، ہاتھوں کو چوما، پیشانی کو چوما، اور میرے آقا کو اپنے سینے سے لگایا، اما فرماتی ہیں میری بیماری بھی ختم ہو گئی، نکاہت بھی ختم ہو گئی، اور خوشی کے مارے جھومنے لگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے گود میں اٹھا رکھا ہے اور لوری دے رہی ہے اما حلیمہ، تو کسی شاعر نے منظر کشی کی ہے، اما فرماتی ہیں تیرے صدقے میں میری جند جان سونیاں، تیرے صدقے میں میری جند جان سونیاں، کر تیرے اتوں جند قربان سونیاں، اے اما جناب کیوں قربان ہو رہی ہو، تجھے کیا مل گیا، کہتی آج میرے نصیبہ نال کے لیے مجال، میں تے گودی وچی چکی آئے آمنہ دا لال، آج میرے نصیبے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، میں نے دو جہاں کے سردار کو اٹھا رکھا ہے، آمنہ کو لال کو اٹھا رکھا ہے، شانوں والے نبی کو اٹھا رکھا ہے، آج میرے نصیبہ نال کے لیے مجال، میں تے گودی وچی چکی آئے آمنہ دا لال، تائیں انی تیر ڈاچی نو دوڑائی جانیاں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے مخاطب ہو کے چہرے انور کو سامنے کر کے لوری بھی دے رہی ہے، حضور سے مخاطب ہو کے کہتی ہے، ایسے ہونٹوں پہ ہاتھ بھی لگاتی ہے، فرماتی ہے میرے سونیاں تو میرے نال ہس کی وہ، میرے سونے
کہ اللہ نے ایسا حسین لال دے دیا، سونا محمد میری گودی میں ڈال دیا، اب جلدی سے سواری پہ بیٹھتی ہے، سواری اٹھتی نہیں، آواز آئی جب تک شاہ سوار کو گود میں بھی بٹھاؤ گے، آگے بھی بٹھاؤ گے، یہ سواری چلے گی نہیں۔ تو خامد کو دیا، آپ نے اپنی گود میں ایسے آپ سرکار کو بٹھایا، اور نبوت والے ید اللہ والے ہاتھ ننے منے ہاتھوں سے جب وہ اونٹنی کی مہار لگی، اونٹنی میں خوشی کے مارے ایسے جھرجھری لی اور ایک دم اپنے مقدر پہ ناز کرتے ہوئے کھڑی ہو گئی اور تیز برق رفتار سواری بن گئی۔ دور سے جو دائیوں نے دیکھا کہ یہ کوئی قافلہ ہے، گرد و غبار اٹھ رہا ہے، یہ ہمیں لوٹ لے گا، ساری سہیلیوں کو کہا کہ اکٹھی ہو جاؤ، اکٹھی ہو گئی۔ جب قریب آئی، ان میں جو بڑی دائی تھی سیانی، اس نے کہا یہ تو ہماری سہیلی حلیمہ ہے۔ وہ کہنے لگی اس کے پاس اتنی تیز اونٹنی سواری کہاں سے آ گئی؟ اس کی سواری تو مریم تھی، بالکل نقاہت کمزوری، اس سے چلا نہیں جاتا تھا۔ جب پاس سے گزرنے لگی تو آوازیں دیتی ہیں، واسطے ڈالتی ہیں، حلیمہ ٹھہر تو صحیح، یہ سواری کہاں سے لی؟ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں بھی وہی ہوں، میری سواری بھی وہی ہے، میں نہیں بدلی، میری سواری بھی وہی ہے۔ اے حلیمہ والی بات تو سن، اتنی تیز برق سواری یہ کیسے آپ نے خریدی؟ کہنے لگی اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اس کی مہار میرے سونے محمد کے ہاتھوں میں، میرے اس میں کوئی کمال نہیں، اس کو میں روک نہیں سکتی۔ اور سوچتی جاتی ہے، فکر مند ہے کہ میں گھر میں فقر و فاقہ ہے، کیسے کیا کھلاؤں گی کیا پلاؤں گی۔ تو گھر پہنچی، گھر جا کر اپنے خاوند کو کہا جلدی کر، میرے لال کو بھوک لگی ہوگی، میرے سونے محمد کو بھوک لگی، دودھ کا انتظام کرو۔ گھر میں ایک بکری تھی، اس کا دودھ دھونے کے لیے ایک چھوٹا سا گلاس برتن دیا، دھونے بیٹھے، اللہ نے بکری کو خبردار کر دیا، اور میں بکری کا خبردار پہلے تیری نسبت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ تھی، اب تیری میری سونے محمد کے ساتھ ہے۔ سارے گھر کے برتن دودھ سے بھر گئے۔ یہ میرے محمد کی برکتیں ہیں، میرے حضور کی آمد کی برکت ہے۔ خدایا ہم اس مقام کو پہچانے، حضور کی غلامی کا توڑ اپنے گلے میں ڈالیں، خدا کی قسم اس نصیبے پر ناز کریں۔ اللہ نے بغیر کسی درخواست کے، بغیر کسی اپیل کے، اللہ نے سونے محمد کی امت میں پیدا کیا۔ تو آج 12 ربیع الاول شریف کی تاریخ ہے، مورخین کا یہ علمی بات ہے، توجہ سے دھیان سے سننا۔ اکثر مورخین کا اس میں اختلاف ہے، بعض فرماتے ہیں آپ سرکار 9 ربیع الاول شریف کو پیدا ہوئے، بعض فرماتے ہیں 8 کو پیدا ہوئے، بعض فرماتے ہیں کہ 11 کو پیدا ہوئے، بعض فرماتے ہیں 12 کو پیدا ہوئے۔ بہرحال اس سے کوئی سروکار نہیں، مقصد یہ ہے کہ آپ اسی ربیع الاول میں تشریف لائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے کی 12 تاریخ کو دنیا سے پردہ فرمایا۔ اس میں کسی بھی مورخ کا کوئی اختلاف نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریفہ اس دنیا سے جو ظاہری پردہ فرمایا ہے وہ 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی۔ اللہ اکبر۔ تھوڑا سا یہ منظر بھی آپ کے سامنے کر دوں کہ آپ ایمان سے بتاؤ، اگر کسی کو اللہ کافی دیر بعد بڑی دعائیں کی ہوں، بزرگوں سے دعائیں کرائی ہوں، کسی کا بیٹا 1 جنوری کو پیدا ہوا ہو، بڑی خوشی ہے، اللہ نے اتنی مدت بعد بیٹا دیا، حسین بیٹا دیا ہو، تو وہ خوشی کی انتہا کر دے کہ اللہ نے بیٹا دیا۔ اور اگر اللہ کسی کو ایسا صدمہ نہ دکھائے، اسی 1 جنوری کو
مدینہ طیبہ میں یہ خبر پھیلی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول شریف کا دن ہے، سوال کا دن ہے، اور جب آپ یہ مدینے کی گلیوں میں یہ بات پھیلی کہ آپ دنیا سے پردہ فرما لیں، اللہ اکبر، حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم سے حضور کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ ہم اب کیسے جئیں گے، ہمیں بڑے بڑے دکھ پہنچے اور آگ کے انگاروں پر، تحت انگاروں پہ ہمیں لٹایا گیا، وہ دکھ ہمارے لیے آسان تھے، لیکن حضور کی جدائی کی خبر سن کر ہم سے یہ صدمہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں اپنے کعبہ کی قسم، اگر ہمارے سروں پر پہاڑ رکھ دیے جاتے اس کو ہم برداشت کر لیتے، لیکن حضور کی یہ خبر سن کر، وفات کی خبر سن کر ہم سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ مسجد نبوی اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے، کھچا کھچ بھری ہوئی تھی اور دل رکھنے کی جگہ نہیں تھی، ڈھکنے کی جگہ نہیں تھی۔ حضرات صحابہ کرام، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، طلحہ زبیر رو رہے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، زارو قطار اور کئی صحابہ اس جدائی کے صدمے میں جنگلوں کو نکل گئے اور انہوں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی۔ ایک صحابی نے، یا اللہ مجھے ان آنکھوں کی ضرورت کوئی نہیں، میں ان آنکھوں سے واللیل زلفوں کی زیارت کیا کرتا تھا، والضحیٰ والے ٹکڑے کی زیارت کیا کرتا تھا، اگر وہ دنیا میں موجود نہیں، اللہ میری بنائی واپس لے۔ رو رہے ہیں فاروق اعظم جیسے جری جوان تلوار لے کر چوک میں مدینے کے بازار میں آ جاتے ہیں کہ خبردار اگر کسی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے، پردہ فرما گئے، اس کی میں گردن اڑاؤں گا۔ صحابہ سے حضور کی جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ حضرات محترم، ولادت جو ہے یہ منانے کی چیز ہے، سیرت جو ہے یہ اپنانے کی چیز ہے۔ ہم صورت سے بھی پیار کرتے ہیں، سیرت سے بھی پیار کرتے ہیں، تو ہم اس بات کی کوشش کریں کہ میری زندگی میں کتنی بار ربیع الاول شریف کا مہینہ آیا، میں نے اپنی زندگی بدلی کہ نہیں بدلی، میں نے اپنے عقیدہ بدلا کہ نہیں بدلا، جو آقا نے ہمیں عقیدہ دیا، اعمال دیے، اخلاق دیے، عبادات دیے، آیا میں اس راستے پہ آیا کہ نہیں آیا، اس کی اشد ضرورت ہے۔ میرے دوستو، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، اپنے چہروں کو حضور کی سنت سے سجا لو، اپنے لباس کو حضور کی محمدی لباس بنا لو، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، اللہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا دنیا والو مجھے اپنے محبوب کا نمونہ، طریقہ، آئیڈیل بڑا محبوب ہے، جو بھی اپنائے گا وہ میرا محبوب اور مقبول بندہ بنتا چلا جائے گا۔ میرے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا ہے، فرمایا کہ ایک وقت میری امت پہ آئے گا، لوگ استہزاء کریں گے، مذاق کریں گے، میری سنت والی زندگی سے اعراض کریں گے۔ اس پرفکر دور میں میرے امتی جو میری سنت کو زندہ کرے گا، ایک سنت زندہ کرے گا، اللہ احد بدر کے 100 شہیدوں کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ آج میرے دوستوں، مسلمانوں کی تعداد میں کمی نہیں، اسلحے میں کمی نہیں، مال میں کمی نہیں، آج ہم حضور کی زندگی سے دور ہوئے، کافروں نے بھانپ لیا کہ یہ صرف زبانی عاشق رسول ہے، دعوے کرتے ہیں، اندر سے کھوکھلے ہیں، انہوں نے ہمارے آقا کی گستاخی شروع کر دی۔ ہم اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں۔ آج 12 ربیع الاول کے حوالے سے میں تمام اپنے مسلمان بھائیوں کو پیغام دیتا ہوں، اپنے اندر عشق رسول کی شمع روشن کریں کہ ہم پوری زندگی سانس سانس کے ساتھ حضور کی اطاعت و غلامی میں گزاریں گے۔ یہ فرانسیسی کمینے ہمارے آقا کی گستاخی کے خاکے بنا کر گستاخی کرتے ہیں، اگر ہم حضور کی زندگی کو بنا لیں،
چھوڑ کر ایک امت بن جائیں، ان کافروں کی اتنی ہمت نہیں پڑے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس کی رسول نصیب فرمائے، حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ خدا کی قسم تو غلام مصطفیٰ بن کے دے، اللہ ساری کائنات کو تیرے لیے مسخر کر دے گا۔ آخری بات حضرت سفینہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے غلام ہیں، راستے میں سفر کر رہے ہیں، ساتھیوں سے جدا ہو گئے، جنگل ہے، دیکھا ایک شیر آ رہا ہے اور دھاڑے مارتا آ رہا ہے۔ عنقریب انہوں نے ٹھان لی کہ اب مجھے یہ چیل پھاڑ دے گا، تو اس نے جرأت کے ساتھ کہا او جنگل کے درندے ذرا ہوش کر، میں غلام مصطفیٰ حضور کا غلام ہوں، میرے قریب نہ آنا۔ جب یہ نام سنا کہ حضور کا غلام ہے تو شیر ایسے بیٹھ گیا، اس صحابی کے قدموں میں جا کے بیٹھ گیا، کہنے لگا اگر تو غلام مصطفیٰ ہے تو میں حضور کے غلاموں کا میں غلام ہوں، حضور کی غلامی تو اختیار کرو۔ آج ہمیں پتہ ہے یہودی ہمارے دشمن ہیں، لیکن پھر ہم ان کی شکل بناتے ہیں، ان جیسے کپڑے پہنتے ہیں، ان جیسی وضاحت بنا کے آئینے میں چہرہ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، حضور کے دل کو اذیت پہنچاتے ہیں۔ کوشش کرو اپنے اندر غیرت ایمانی پیدا کرو، اپنے چہروں کو سنت رسول سے سجاؤ، اپنے وضاحت اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا نشیب و برخاست حضور کے قدر پہ لے آؤ، اللہ پاک دنیا میں بھی راحت دے گا، مرنے کے بعد بھی کامیابیاں ملیں گی۔ تو سارے بھائی کوشش کریں گے پنجگانہ نماز کو ضروری سمجھو، خدا اور مسجد میں دوستوں کو لے کے آؤ۔ تو میرے دوستو جب ہم ایسی محنت کریں گے تو ہمارے اندر اس کے رسول کی شمع روشن ہوگی، اور اپنے اندر اپنے گھر میں اس بات کو چلاؤ